الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے اور عافیت سے نوازا ہے۔ اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مزید ہماری صحت کے اندر برکت دے، مال و دولت کے اندر برکت دے اور ہمارے بچوں کی، گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ آج میری طبیعت اچھی نہیں ہے، بدھ کے دن آفس کا ایک پروگرام تھا، عشاء کے بعد باہر گئے تو مستقل یہاں رہنے کی وجہ سے باہر کی ٹھنڈی ہوا لگ گئی۔ پروگرام کے موڈ میں نہیں تھا یا اس طرح کی طبیعت نہیں تھی کہ میں درس دے سکتا، لیکن جب آپ جیسے لوگ حشاش پشاش اور زندہ دل طالب علم ہو، سامعین ہو، حضور قلب سے سننے کے لیے اور بہت دور سے چل کے آئیں تو بیمار آدمی کے جسم میں بھی جان آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفا دے اور بولنے میں قوت اور طاقت دے۔ اور میرے ہی جیسے بہت سارے طالب علم بھی ہوتے ہیں، سامعین بھی ہوتے ہیں، طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، بازار جانا ہے، بہت ساری چیزیں خریدنا ہے، لیکن دین کو اس پر ترجیح دیتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی جو ہے مبارکبادی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس آنے کو قبول فرمائے، اور یہاں جو آتے ہیں اس آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے مسائل کو حل فرمائے۔ یقیناً علم بہت بڑی چیز ہے، جو علم سیکھتا ہے اس کو بھی دولت ملتی ہے، اس کو بھی سعادت ملتی ہے، اور جو آدمی علم سیکھ رہا ہوتا ہے اس کی برکت سے اس کے گھر والے کو بھی سعادت ملتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی رہا کرتے تھے، ایک روزی روٹی کمایا کرتا تھا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر تعلیم حاصل کیا کرتا تھا۔ تو جو روزی روٹی کماتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ صرف میں اکیلے کماتا ہوں اور میرا بھائی صرف علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے شاید اسی کی وجہ سے جو علم سیکھ رہا ہے، تو علم سیکھنے کی وجہ سے دوسرے کو روزی مل رہی ہے۔ تو جو طلبہ پہ خرچ کرے، جو علم والوں پر خرچ کرے، جو علم والوں کی نگرانی کرے، جو علم والوں کی حفاظت کرے، علم والوں کا تعاون کرے، مساعدہ کرے، چاہے گھر والے ہوں، استاذ ہوں، دعوت سینٹر والے ہوں، دوست احباب ہوں، ان لوگوں کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے ان کو بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کا جو درس ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، اور انشاءاللہ آج کا پہلا درس زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کو جانیں گے، اور اگلے ہفتہ اس درس کو کمپلیٹ کر لیں گے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک رکن ہے، تیسرا رکن ہے، اور زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بڑا تذکرہ کیا۔ زکوٰۃ اور نماز کو دونوں کو ساتھ ساتھ تقریباً 80 سے بھی زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہے، زکوٰۃ یہ زکا یعنی زا کاف الف، اس سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے، زیادتی کے، اور پاکیزگی کے بھی، یعنی پاک کرنے کے معنی میں بھی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنے کے اور ایک پاک کرنے کے۔ آئیے اس سلسلے میں سورہ توبہ کی ایک آیت دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم، اے نبی آپ ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، صدقہ، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے۔ تو یہاں خود آرڈر دیا جا رہا ہے۔ جب آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے، تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ امر کے معنی میں، ضروری معنی میں، یعنی یہ واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، آپ لیجئے، آرڈر دیا جا رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور صدقہ، اے نبی آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے۔ تو صدقہ جو ہے دو لفظوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو عام نفلی صدقہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا صدقہ کرو، خیرات کرو، تو ایک عام نفلی معنی میں ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہے صدقہ زکوٰۃ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، فرض زکوٰۃ کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی نفلی اور کبھی فرض زکوٰۃ کے معنی میں۔ تو یہاں فرض کے معنی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے۔
کچھ صحابہ کرام، 7 صحابہ کرام، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ رکھا تھا. جب ان کی توبہ قبول ہوئی، اپنے مال و دولت لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ لے لیجئے اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے لیے میرا مال لے لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں لینے کا حکم نہیں دیا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے. تو یہ تو ہے خاص پس منظر چند صحابہ کے تعلق سے، لیکن حکم عام ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. آگے اللہ فرماتا ہے تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور اس زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کیجئے. تو تطہرہم، پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. تو تطہیر اور تزکیہ یہ 2 لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. تطہیر کہتے ہیں ان کے مال کو پاک کیجئے، جس مال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ اس کو پاک کر دیجئے، اور ان کے جسم کو بھی تزکیہ کہتے ہیں، ان کے جسم کو بھی پاک کر دیجئے. ان کے اندر جو بخیلی ہے، جو شح یعنی دنیا کی محبت ہے، یا قلبی امراض ہے، ان کے جسم کو بھی، ان کے دل کو بھی، ان کی روح کو بھی پاک کر دیجئے. تو زکوٰۃ دینے سے دونوں فائدہ ہوتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا اپنا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے. جب کوئی آدمی صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرے تو دینے والے کو دعا دینا چاہیے. جس نے صدقہ دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو آپ ان کو دعا دیجئے. اس سے اس کو خوشی بھی ملتی ہے، اس کا ایک طرح سے حق بھی ادا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو دعا دیجئے جو صدقہ دے رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی دیتے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ صدقہ دے کر آتے تھے تو جیسے اللہ نے فرمایا نا وصلی علیہم، تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما. آپ دعا دیتے تھے جو لوگ صدقہ لے کر آتے تھے. اور پھر آگے عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب صدقہ لے کر آئے تو آپ نے میرے والد کے حق میں فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے کو دعائے رحمت دینی چاہیے، سیدھا سیدھا لے کے رکھ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ سکن لہم، بے شک آپ کی دعائے رحمت لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہے، باعث سکون ہے. واللہ السمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو یہ ہم ابھی زکوٰۃ کا لغوی معنی بیان کر رہے تھے. زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے متعین مال میں مخصوص حصہ نکال کر مستحقوں کو دینا. یہ زکوٰۃ کی شرعی تعریف ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے مال میں سے مخصوص حصہ نکال کر محتاج اور مستحق لوگوں کو دینا، یہ زکوٰۃ ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے مستحق لوگوں کو دینا اسلام کے ارکان میں سے، کچھ لوگ دینے والے ہیں اور کچھ لوگ لینے والے ہوتے ہیں، اور یہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. دیکھیں مال دینا اللہ کے راستے میں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ پیسہ دے رکھے ہیں یا کوئی چیز کاغذ کی نوٹ ہے ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اللہ عبادت ہے. اور یہ مالی عبادت ہے. کون سی؟ مال سے متعلق ہے تو مالی عبادت ہے. اور نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے. مالی عبادت میت کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. کوئی آدمی وفات پا گیا ہے تو مالی صدقہ کر سکتے ہیں، مال خرچ کر سکتے ہیں میت کی طرف سے، لیکن بدنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. نماز پڑھ کے میت کو بخشیں، تلاوت کر کے درود پڑھ کے میت کو نہیں دے سکتے. بدنی عبادت میت کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ مالی صدقہ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا شرعی معنی ہوا. اب ہم زکوٰۃ کی حکمت جانتے ہیں. زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیوں زکوٰۃ فرض کیا ہے؟ کس وجہ سے فرض کیا ہے؟ اس کے پیچھے مصلحت کیا، پس منظر کیا ہے؟ تو آپ اس سلسلے میں بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ رب العالمین ہی اس زمین کا، اس آسمان کا اور ان دونوں چیزوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بادشاہ ہے. جو پیسہ، جو دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کے بھی اصل مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس لیے یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ مال ہم نے کمایا ہمارا ہے. تو زکوٰۃ کی اساس اس پر ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں، حتیٰ کہ آپ کا مال، آپ کا جسم، آپ کا گھر، آپ کی دولت، ساری چیزوں پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ حاکم ہے، تنہا ہے. اور
جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ مال کو پاک کرتے ہیں، دراصل اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کا اس سے ایمان بھی ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ ورنہ انسان کے دل کی چاہت کیا ہوتی ہے، یہ مال میں نے کمایا، میرے جیب میں رہنا چاہیے، میں اپنے اوپر خرچ کروں، میں دوسروں پر کیسے خرچ کروں گا، یہ تو میرا کمایا ہوا ہے۔ تو انسان کی فطرت کیا کہتی ہے؟ فطرت یہ کہتی ہے میری چیز ہے، میرے قبضے میں ہونا چاہیے۔ لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام یہ کہتا ہے پوری کائنات کا تنے تنہا اکیلا اللہ مالک ہے، جو دولت ہمیں ملی ہے اس کا بھی وارث اللہ نے ہمیں بنایا۔ اگر اللہ چاہتا اندھا بنا دیتا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ چاہتا لنگڑا بنا دیتا، اللہ چاہتا غریب بنا دیتا، اللہ چاہتا کچھ بھی نہیں دیتا، دانے دانے کے لیے اور ایک ایک رائی کے لیے ہم محتاج ہوتے۔ تو ساری چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہم یہ زکوٰۃ کی بنیاد اس پر قائم ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہیے ہمیں کہ اس پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں اس کی حکمتیں کیا ہے؟ یہ بیس تو ہم کو بتا دیا، آپ کو بتا دیا۔ اس کے پیچھے حکمتیں یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ایمان کی سچائی ثابت ہوتی ہے، ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ایمان کا ایک تقاضا پورا کیا۔ اسلام کے ارکان میں سے ہے، جب آپ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں تو اسلام کا جو حکم ہے، اسلام کا جو ایک رکن ہے، تیسرا رکن، اس رکن کو آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ ایمان کے عملی تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہاتھ سے نکال کر کسی کو دیتے ہیں، حرکت پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے، گویا کہ آپ ایمان کی تطبیق دے رہے ہیں، ایمان کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں، ایمان کا عملی نمونہ اس کے ذریعے پیش ہوتا ہے۔ ورنہ آپ کو وہی بتایا کہ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے اور خود سے کمایا ہوتا ہے، اور بولتا بھی کتنا سارا آدمی کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میری محنت اور میرے پسینے کی کمائی ہے، میں نے گاڑی محنت کر کے یہ پیسہ کمایا ہے، اس کو ہم دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں، دوسروں کو کیسے لوٹائیں، یہ تو دوسروں کو دینا یہ تو زیادتی ہے۔ تو دراصل جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایمان کا عملی نمونہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس سے انسان کی بخیلی ختم ہوتی، کنجوسی ختم ہوتی ہے، اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو صدقہ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے، سخی ہوتا ہے، وہ یوں بھی کھلائے گا، وہ یوں بھی ضیافت کرے گا، وہ یوں بھی آپ کو دیتا رہے گا، صدقہ و خیرات کرتا رہے گا، اور اس کے اندر بخیلی نہیں ہوتی، اس کے اندر کنجوسی نہیں ہوتی، لوگوں کو کھلاتا پلاتا اور دیتا ہے۔ تو جو آدمی خرچ کرتا ہے بخیلی سے بھی بچتا ہے، اور وہ آدمی اس کے اندر جو ہے خرچ کرنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، خرچ کرنے والا، اس کے اندر سخاوت آتی ہے۔ لیکن جو خرچ نہیں کرتا ہے، مٹھی باندھ کے رکھتا ہے، اس کے قلب میں سختی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر سخاوت نہیں آتی، خاص طور سے دین اسلام کے لیے، دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور ریا و نمود کے لیے تو خرچ کر سکتا ہے، لیکن جہاں اصل خرچ کرنا چاہیے یا جس پر خرچ کرنا چاہیے، جو اصل ہمارے مال کا محتاج اور مستحق ہے، اس پر وہ نہیں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کے پیچھے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو فقیر اور مسکین ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام معاشرے میں دو قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی سرزمین آپ کو نہیں ملے گی جہاں ہر کوئی مالداری ہو، ایسا کوئی خطہ نہیں ملے گا۔ سعودی عرب کے پاس دولت ہے، انبار ہے دولت کی، سونا نکلتا ہے اس کے خزانے سے، زمین سے سونا نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، لیکن یہاں بھی بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، یہاں بھی ضرورت مند لوگ ہیں۔ آپ کو ہر شہر میں کئی جمعیت البر نام سے، یعنی خیر کے جو کام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، چیریٹی سینٹرز کئی آپ کو ملیں گے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غریب اور مسکین کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ تو ہر سماج میں، تو جو دوسرا سماج کا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ جو آنکھ سے اندھے ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، جو کام کرنے سے معذور ہو، جو بیوہ ہو، مطلقہ ہو، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، کوئی کفیل نہ ہو، کوئی ذمہ دار، کوئی اسپانسر نہ ہو، اس کو کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امیروں کے سر پہ رکھی ہے۔ جو مالدار طبقہ ہے، اللہ نے اس کے سر رکھا ہے کہ اس طبقے کا، جو معاشرے کا وہ آدمی جو ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت امیر طبقہ پوری کرے۔ تو اس کے پیچھے، زکوٰۃ کے پیچھے ایک مصلحت یہ ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے پیچھے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ، اور یہ بڑی مصلحت ہے، کہ جب ضرورت مند کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا حق مالداروں کے مال میں موجود ہے، تو وہ چوری کرنے سے بچے گا، جرائم سے بچے گا، غلط کام کرنے سے بچے گا۔ وہ سمجھے گا مالداروں کے پیسوں میں میرا حق ہے،
اگر ہم کما نہیں سکتے ہیں تو ہماری ضرورت پورا کرنے والے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض کی اللہ تعالیٰ، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. یہ بھی حکمت ہے. جہاں یہ تھنکنگ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ضرورت والے چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، غلط طریقے سے جرم کر کے پیسہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے رہزن غنڈہ قسم کے لوگ، بہت ساری مصلحتوں میں ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں، اچانک مالدار بننا چاہتے ہیں، بہت پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو غلط راستہ، جرم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں. تو اسلام نے اس کے پیچھے ایک تھیوری دی ہے کہ اگر غریبوں کو یہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کہ ہم لوگ مستحق ہیں اور زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں، مالداروں کے مال میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو وہ جرم کرنے سے بچ جائیں گے اور بچ جاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایمانداری سے ہمارے یہاں زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں، لوگ چوری بھی کرتے ہیں، لوگ بہانے بنا کر پیسہ بھی مانگتے ہیں. مانگنے والے جو ہے بہانے طرح طرح بہانے بنا کر پیسہ مانگ رہے ہیں، اور جو مانگنے والے ہیں یا جو اصل ضرورت مند ہیں ان تک ہمارا حق نہیں پہنچتا ہے، ان تک ہمارا پیسہ یا ہماری زکوٰۃ نہیں پہنچ پاتی ہے. تو اصلاح کی ضرورت ہے. اگر صحیح طور پہ زکوٰۃ کو نافذ کر دیا جائے تو جس سوسائٹی میں نظام زکوٰۃ کو نافذ کیا جائے گا اس سوسائٹی میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی ضرورت مند ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا، اس کی ضرورتیں مہیا ہوتی رہیں گی، پورا ہوتی رہیں گی. لیکن زکوٰۃ کو صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے نظام میں، معاشرے کے نظام میں خلل پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، لوگ ڈکیتی کرتا ہے، لوگ ایک دوسرے کا پیسہ چراتے ہیں، غبن کرتے ہیں. تو ایک حکمت اس کے پیچھے یہ تھی. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے جو لوگ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. مال میں جب زکوٰۃ دینی ہے اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہمیں مال میں زکوٰۃ دینا ہے، وہ حساب جانے گا، وہ شریعت کا علم حاصل کرے گا، وہ اسلام کی کتاب پڑھے گا، اس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو بھی پڑھے گا. متعدد اسلاف سے یہ بات منقول ہے، ذرا اس کو دھیان سے سنیں. وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی اسلامی شریعت کو نہیں جانتے ہیں، اسلامی تجارت کو نہیں جانتے ہیں، مسلمانوں کے مارکیٹ میں آ کر تجارت نہ کرے. مسلمان کو تجارت کے اصول جاننا چاہیے. آج معاملہ ایسا ہے کہ تاجروں کو پتہ ہی نہیں اسلام کے اندر تجارت کا معاملہ کیا ہے، صحیح لین دین کیا ہے. عام کو بھی پتہ نہیں ہے اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. تو تجارتی لوگوں کو بھی جاننا چاہیے، مالداروں کو بھی، اور ہر کسی کو بھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ کا اسلام نے جو سسٹم بنایا ہے اس کا کیا سسٹم ہے، کہاں کہاں زکوٰۃ لگتی ہے، پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کو بھی جانے گا اور پورے دین کو بھی وہ جاننے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعہ مسلمان کے مال و دولت میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے. اس سے پیسہ بڑھتا ہے، اس سے گھٹتا نہیں ہے، اس سے پیسہ بڑھتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. سود سے پیسہ گھٹتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے پیسہ جو ہے بڑھتا ہے. زکوٰۃ آپ دیں گے، خیرات دیں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے، اللہ مال میں برکت دیتا ہے، اللہ آپ کو مزید مال دیتا ہے، اللہ آپ کے مال کو پاک بھی کرتا ہے. تو یہ مال کو پاکی کا اور مال کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے زکوٰۃ دینا. یہ بھی ایک حکمت ہے. اور اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے جو بڑی حکمت ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال گردش میں رہتا ہے. جو مال دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس خزانے پہ ہم جو ہے وہ اژدہا سانپ بن کر کے نہیں بیٹھ جاتے. نہیں، ہمارا پیسہ ہے، ہم نہیں خرچ کریں گے، ہم اپنے گھر میں رکھیں گے، ہم کسی کو نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیسہ ہم نے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، تو ٹھیک ہے، پیسہ اپنی ذات پر بھی خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں پر بھی اور لوگوں پر خرچ کریں گے. اس طرح سے پیسہ کیا سمٹا ہوا نہیں رہے گا، پیسہ پھیلے گا، پیسہ لوگوں تک جائے گا، معاشرے تک جائے گا. ایک آدمی اژدہا سانپ بن کر خزانے پر نہیں بیٹھا رہے گا. تو اسلام ایک یہ بھی حکمت پیش نظر رکھتا ہے زکوٰۃ کے پیچھے کہ زکوٰۃ سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کا پیسہ ایک جگہ جمع نہیں رہے، وہ دولت انسانوں میں تقسیم ہوتی رہے اور معاشرے میں وہ پیسہ گردش میں رہے، پیسہ گردش کرتا رہے. تو یہ جو ہے چند حکمتیں تھیں زکوٰۃ کی. اچھا، زکوٰۃ جو ہے واجب ہے، اور کن لوگوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ مالداروں پر واجب ہے. اور واجب ہونے کی دلیل جو ہے، جو ابھی آیت پڑھی تھی میں نے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں سے فرضیت کا ثبوت ملتا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسری حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. تو زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ان لوگوں پر ہے جن کا مال نصاب تک پہنچ جائے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی
تو ابھی سر دست یہ جان لیں کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے جن کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور نصاب کی جو شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی جو شرطیں وہ پوری ہو جائیں، جیسے مال نصاب تک پہنچ جائے اور اس مال پر کیا ہو جائے، 1 سال گزر جائے جو پیسے والی زکوٰۃ ہے، اور پھر جو ہے جانوروں کے بارے میں اور پھر اناج کے بارے میں ان لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو نقدی چیزیں ہیں، سونے چاندی ہیں، وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے، جو زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہادتین پر گواہی دیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا، یہ تیسرا رکن ہے، اور حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو یہاں پہ اسلام کا رکن بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 8 ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 16 ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے، جو آدمی اس رکن کو نہ مانے، اس رکن کا انکار کر لے، وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جانیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو ہم جانتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ تو سستی سے نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی فاسق مانا جائے گا، فاجر مانا جائے گا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مانا جائے گا۔ لیکن کوئی زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، یہ مسئلہ ہم لوگوں سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم لوگ مال کماتے ہیں اور الحمدللہ ہم میں سے سمجھتے ہیں اکثر لوگ زکوٰۃ دینے کے لائق ہوں گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہم سب کے ذمہ جو ہے واجب ہوگا۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کوئی اس رکن کا انکار کر دے، اس کی فرضیت کا انکار کر دے، اسلام کا رکن ہونے کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ سستی سے یا مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تب بھی وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حکومت کا کام ہے، جو حکومت ہے اس کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے کہ زبردستی اس سے زکوٰۃ لے، زبردستی۔ یہ وہ کام ہے کہ آدمی سے پکڑ کے زکوٰۃ لیا جائے اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی جمع کیا کرتا تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر وہ آج دینے سے انکار کرے میں اس سے لڑوں گا، اکیلے جہاد کروں گا۔ شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا لگ رہا تھا کہ ان کو ذرا سختی کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نہیں، بات صحیح ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، جو آدمی اس رکن کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اس پر سختی کی جائے گی اور اس سے سختی کے ساتھ زکوٰۃ وصول کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو آزادی ہے، اسلامی حکومت نہیں، اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، ہم سے کون زبردستی زکوٰۃ لے گا؟ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، ہم دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں کرتے ہم اپنے پیسوں کا۔ تو یہاں اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہاں پر بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جہاں پوچھنے والا نہ ہو، آپ کی نماز کے لیے نہیں کوئی پوچھے، آپ کی زکوٰۃ کے لیے نہیں کوئی پوچھے، آپ کو روزہ حج کے لیے کوئی نہ پوچھنے والا ہو، وہاں امتحان شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ لیکن جب اسلامی اسٹیٹ ہوتا ہے، اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، جگاتا رہتا ہے انسان کو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، حج کرو، روزہ رکھو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی بتلانے والا، ایسا کوئی جو ہے دین سکھانے والا، اس طرح سے اسلامی اعتبار سے کوئی جھنجھوڑنے والا ہمارے سماج سوسائٹی میں نہیں ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم ہر جگہ مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اپنی مرضی سے آدمی کتنا اسلام پر عمل کرے گا؟ جو چیزیں جو ہے کرنی چاہیے ہم اس کو کس طرح سے ادا کر سکیں گے؟ تو ہمارے لیے بڑی آزمائش کا دور ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری مرضی اور طبیعت ہے، دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا پتہ لگاتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 34 ہے اور 35 ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کا یعنی مال و دولت کا خزانہ رکھتے ہیں، مراد یہ ہے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ عربی سمجھ میں آ رہی نا؟ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں
اس سونے کو اس چاندی کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ان لوگوں کو عذاب علیم دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، نبی کو فرمایا اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا جن کے پاس سونے اور چاندی ہے، خزانہ ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کے جو سونے چاندی ان کے خزانے ہیں ان کو کیا جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جو خزانے، جو مال دولت، زمین جائیداد جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کیا کرے گا؟ یحمى علیہا فی نار جہنم، ان مال و دولت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں تپائے گا، گرم کرے گا، اس کو تپائے گا۔ کیوں تپائے گا؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس کو تپا کر کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داغے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کی پیشانیوں کو داغے گا، ان کے جو ہے پہلوؤں کو داغے گا، اور ان کی پیٹھ کو اللہ داغے گا۔ اس پیسے سے جس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہی پیسہ ہمارے لیے کل قیامت میں رسوائی کا اور ذلت کا سبب بنے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر پیش کر کے اس کو تپائے گا، تپا کر کے اس سے اللہ تعالیٰ داغے گا ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ اس وجہ سے کہ تم مال و متاع اور مال و دولت کا خزانہ جمع کرتے ہو اور اس کو تم خرچ نہیں کرتے ہو، اپنے لیے خزانہ بنا کر کے جمع کر کے رکھ لیتے ہو، تو تم ان خزانوں کا وبال چکھو، آج اس کا وبال چکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیں۔ ہمارے مال میں حق ہے غریب کا، مسکین کا، معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کا، تو اپنے مال سے ان ضرورت مندوں کی ضرورت کو ہم پورا کریں۔ اس آیت کی وضاحت ایک حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، 987 نمبر کی حدیث ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، اور جو جنرل نمبر میں آپ تلاش کریں گے تو 2290 نمبر ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ہو اور اس میں سے اس کا حق نہ ادا کرے، سونے اور چاندی کا حق نہ ادا کرے، جس کے پاس سونا ہو چاندی ہو اس کا حق نہ ادا کرے، وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے مال، اس کے جو ہے پیسے اور سونے چاندی کو اللہ رب العالمین تختیاں بنائے گا، آگ کی تختی بنائے گا، ہمارے پیسے کو، مال و دولت کو اللہ آگ کی تختی بنائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس تختی کو گرم کرے گا، تپائے گا، اور پھر اسی تختی کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری پیٹھ کو، ہمارے پہلو کو اور ہماری پیشانی کو داغے گا، ان لوگوں کو داغے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور جب یہ تختی ٹھنڈی ہو جائے گی، ان تختیوں سے داغا جائے گا، یہ تختی جب ٹھنڈی ہو جائے گی پھر اسی طریقے سے جہنم کی آگ پر ان تختیوں کو پھر سے گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس تختی سے پھر جو ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے ہیں، ان کو داغا جائے گا۔ اور یہ اس دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، گویا کہ 50,000 ایک دن اتنی دیر تک انسان کو تپایا جائے گا، اور کب حساب و کتاب ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی علم نہیں۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اگر کسی انسان کو ایک دن اتنی بار تپایا جائے اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اس طریقے سے اس کو جو ہے تپاتا رہے گا، پھر یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، جس کے نصیب میں جنت ہوگی وہ جنت کی طرف جائے گا، جس کے نصیب میں جہنم ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 1403 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ نے جسے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کا مال کیسے آئے گا؟ اس کا مال زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، زہریلے اور گنجے سانپ کی طرح، اور اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے دونوں نقطے ہوتے ہیں، اور سانپ دونوں جبڑوں کے درمیان اس آدمی کو پکڑے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا، اور یہ آدمی پکڑ کے دونوں جبڑوں سے اس آدمی کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مال نہیں خرچ کرتا تھا، دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ مال جسے ہم نے جمع کر کے رکھا، لوگوں پہ خرچ نہیں کیا، اس کو پاک نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ مال خزانہ، یعنی یہ سانپ بنے گا، زہریلا سانپ، ایسا زہریلا سانپ بنے گا جو اسی انسان کو ڈسے گا، پکڑ کے کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں،
اور اس کو تکلیف پہنچائے گا. لے اب جو جس مال سے تو محبت کرتا تھا وہی مال آج کیا کر رہا ہے؟ تکلیف پہنچا رہا ہے، دکھ دے رہا وہ مال. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 1402 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا اس حدیث پہ غور کریں کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اس طرح نہیں آئے کہ اس کی گردن پہ بکری ہو اور وہ چلا رہی ہو اور وہ آدمی محمد سے کہے اے محمد مجھے آج بچا لیجئے، اے محمد مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے کہ میں تیرا کوئی بھی کام نہیں آؤں گا، میرا کام تھا دین بتا دینا، دین پہنچا دینا، میں تیرا کام نہیں آؤں گا. دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث سے الفاظ ہیں لا املک لک شیئا قد بلغت، لا املک لک شیئا، میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، ذرہ برابر بھی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہارے کچھ کام آؤں. قد بلغت، میں نے تجھے بتا دیا، تجھے پہنچا دیا. زکوٰۃ بتانا تھا بتا دیا، زکوٰۃ فرض ہے تو نے نہیں دیا، یہ تیری ذمہ داری، یہ تیری غلطی ہے، آج میں تیرا کام نہیں آؤں گا، تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا. اسی طریقے سے ایک جب قرآن کی آیت سورہ شورى کی آیت ہے، جب اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل کی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان کو ڈرایا، آپ نے اپنی پھوپھی کو ڈرایا، آپ نے اپنے چچا کو ڈرایا، آپ نے اہل قریش کو ڈرایا، آپ نے اپنی بیٹی سے بھی کہا اے فاطمہ بنت محمد آج میرے پاس جو مال ہے تو وہ مال اگر مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو. یہ حدیث بخاری کے اندر ہے 2753 نمبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمۃ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، اے فاطمہ بنت محمد میرے پاس جو مال ہے اس میں سے اگر تجھے کچھ چاہیے لے لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت میں اللہ کے نزدیک میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، آج دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگ لو. اچھا ہمارے یہاں دیکھیے اس کے برعکس زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں، اوپر سے ڈھٹائی کرتے ہیں. کچھ سماج میں کچھ طبقے میں ایسے مولوی ہیں کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائے گا، زکوٰۃ نہ دے تب بھی جنت میں چلا جائے گا، بس پیر کا دامن پکڑ لو جنت میں چلے جاؤ گے. پچھلی مرتبہ جب میں نے قرآن کی آیت بتا کر کے آپ کو بتایا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. جب یہ ویڈیو میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. وہ لوگ جن کے مولوی یہ بتاتے ہیں کہ بغیر نماز پڑھے بھی تمہاری نیا پار ہے، جبکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر نماز نہیں پڑھتے ہو. تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کیا بتاتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہی مال تمہیں کوٹے گا، تمہارا محاسبہ کرے گا. لیکن دیکھیں یہ پیروں اور فقیروں اور مجاور لوگ کس طریقے تعلیم دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انڈیا میں پاکستان میں اس طرح سے جو ہے گیروا رنگ کا کپڑا پہن کر صوفیوں کا لباس لگا کر ہندوؤں کی نقالی کر کے ایسی ایسی بات بتاتے ہیں جس کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عبد القادر جیلانی ان کے تعلق سے کہتے ہیں اللہ کی قسم، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا قدم قیامت میں اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے ہر مرید کو بخشا کر جنت میں نہ داخل کر دوں. جنت عبد القادر کے قدموں میں ہے، ان کے اختیار میں ہے، ان کی اجازت سے اللہ کسی کو جنت میں ڈالے گا. وہ جنت کے مالک ہیں، یا ان کا نام لے لے نماز پڑھنے والا ہو نہ ہو، یہی جو ہے بھنگ دیا گیا، جیسے بھنگ دے کر کے سلا دیا جاتا ہے. تو یہ صوفی سلاٹ قسم کے لوگوں نے یہ بھنگ دیا کہ کسی پیر کے نام سے بیعت کر لو تمہاری نیا پار ہو گئی، وہ پیر تمہیں بخشوا لے گا. دیکھیں قیامت میں جنت میں سب کو ڈال رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ تک نہیں پڑھا سکے، اپنے چچا کو، وہ چچا جنہوں نے جان قربان کر دی، جنہوں نے اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دی، اس چچا کو وفات کے وقت جو ہے بچا نہ سکے، اسلام میں داخل نہ کر سکے، اور عذاب سے بھی نہ بچا پائیں گے. سب سے ہلکا عذاب انہی کو دیا جائے گا، ہے نا، عذاب دیا جائے گا. لیکن یہ بھنگڑے والے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلام سے، اور یہ لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یعنی جتنے سماج میں گمراہ ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے جو احمد نقشبندی جیسے لوگ ہیں، یا امین القادری جیسے انڈیا میں چیخنے چلانے والے باباؤں کے کرتوت بیان کرتے ہیں. بتائیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عوام پر کیا اثر پڑے گا؟ عوام کیسے نماز پڑھے گی، کیسے زکوٰۃ دے گی، اسلام پر کیسے عمل کرے گی؟ ان کو تو اسلام بتانا چاہیے نا، ان کو پیروں فقیروں کا دین بتایا جاتا ہے. دیکھیے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک سنی تھا، سید کی تعظیم کیا کرتا تھا، بغیر توبے کے مر گیا. تو پیر صاحب یہی عبد القادر جیلانی آئے اور ٹھوکر مار کے اٹھایا. وہ چادر اوڑھے ہوا تھا، چادر پھینکا، کھڑا ہو گیا، لوگ ڈر کے مارے بھاگنے لگے. وہ بتایا بھائی میں زندہ ہوں،
میرے پیر صاحب آئے تھے, مجھے زندہ کیا انہوں نے, ٹھوکر مار کے اٹھایا اور کہا کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے مر جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. بہرکیف اس بندے نے توبہ کی اور اس کے بعد مرا ہے. تو یہ قصے کہانیاں, تو ظاہر سی بات ایسے قصے نہیں بیان کریں گے تو ہاتھ پر بیعت کیسے ہوگی. ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کی جاتی ہے تو لوگ جو ہے اس پر یقین کرتے ہیں اور پیری مریدی کی طرف آتے ہیں. امین القادری ایک بندہ ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ میرے پیر سے پوچھے بغیر چاند بھی نکلتا, چاند بھی نہیں نکلتا ہے, چاہے رمضان کا چاند ہو, عید کا چاند ہو. اور لوگ ماشاء اللہ سبحان اللہ, میرے پیر کی طاقت دیکھو, میری قوت دیکھو, میرے پیر کی طاقت دیکھو, فرشتے کو پکڑ لیتے ہیں, فرشتے کو بھی جو ہے ان کے پیر پکڑ لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. قبرستان میں جو ہے سوال و جواب کے وقت پیر صاحب آ جاتے ہیں, وہ بچا لیتے ہیں, وہ نیا پار لگا دیتے ہیں, بلکہ جو ہے محشر میں آ جاتے ہیں اور جنت میں بھی وہ داخل کروا لیں گے. یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے, اپنی بیٹی, لاڈلی بیٹی جو اپنے دل کا کلیجے کا ٹکڑا ہے, اس سے آپ نے دنیا میں جیتے جی آپ نے فرمایا تھا دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو, آخرت میں تیرا کام نہیں آ سکتا. آخرت میں کیا کام آئے گا؟ عمل کام آئے گا. آپ عمل کیجئے, دین کی طرف آئیے, اسلام کی طرف آئیے, تو آپ کو نجات ملے گی. یہ پیری فقیری مریدی, تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کر رہا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بڑا بھیانک انجام ہے. ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے تو انصاف کے ساتھ, کوئی اگر پوچھنے والا نہیں, کوئی ڈنڈا لے کر کے ابوبکر صدیق کی طرح ہمیں مارنے والا نہیں, قوت کے ساتھ اگر زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے تو بڑی آزمائش ہمارے لیے کہ ہم انصاف کے ساتھ اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. بہت بڑا امتحان ہمارے لیے, بڑی آزمائش ہم گزر رہے ہیں دنیا میں. ہمارے اسلامی اسٹیٹ نہیں, اسلامی حکومت نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی جو ہے کوئی اس طرح سے جو ہے قوت کے ساتھ ہمارے مال میں سے زکوٰۃ لینے والا نہیں. بڑی آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہماری اصلاح فرما دے, ہماری کمی کوتاہی کو, ہماری غلطیوں کو نظر انداز فرما دے, ہماری کوتاہیوں پر مغفرت کی بارش فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ اسلام کے تمام ارکان کو ادا کرنے والا بنا, اسلام پر اس طرح سے چلنے کی توفیق دے جیسے اللہ نے بتایا ہے اور جیسے خود جو ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بار الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور آپ کے دین پر چلنے والا اور دین کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد کو صحت و تندرستی دے, ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. ہم جب تک یہاں رہیں, اس ملک میں رہیں, ہماری صحت اور قوت اور ہماری طاقت برقرار رہے. اپنے ملکوں میں جب جائیں صحیح سلامتی کے ساتھ جائیں, ایمان پر اللہ تعالیٰ ہمیں باقی رکھے اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک. اب جو ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا سوال و جواب کا سسٹم شروع ہو رہا ہے, تو آئیے سوال و جواب کی طرف. آج میں سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جواب دینے میں پہل نہیں کر پاتے ہیں, ہاتھ نہیں اٹھا پاتے ہیں. آج میں نے تھوڑا سا انداز بدلنے کی کوشش کی. اب ہم چاہتے ہیں آج آپ میں سے جو جواب دینا چاہتے ہاتھ اٹھائیے, میں ان سے سوال کروں گا. پیچھے سے شروع کرتے ہیں, کون جواب دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں, میرا سوال ان سے ہوگا. جی شکیل صاحب آپ سے سوال ہے, تکبیر تحریمہ, کھڑے ہو جائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کرسی لے آئیے. جزاکم اللہ خیر. دہن بدانا المصاب ہے, بدانا المصاب کا سوال اثر ہم یجیبون. ٹھیک ہے, پہلا سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ اس کے بیچ میں پہلی رکعت میں مقتدی کو کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر تحریمہ, سوال سن لیں, تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں, ان دونوں کو چھوڑ کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ جی ثنا پڑھنا چاہیے. اور کچھ پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں بولنا ہے, کوئی کسی کو نہیں بولنا ہے, کسی کو ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. ایک آدمی کھڑے ہیں. جی تعوذ اور تسمیہ, بسم اللہ, بالکل جو ہے تکبیر تحریمہ اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں تین چیزیں پڑھنی ہیں. دعا استفتاح پڑھنا ہے, تعوذ پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ, اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تین چیزیں پڑھنی. آپ کا جواب بالکل درست ہے شکیل خان. اچھا, اور ہاتھ اٹھائیے. جی شفیع صاحب.
ذرا کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی روشنی میں ذرا بتایا تھا، اس کو تطبیق دے کے بتائیے ذرا کسے کہتے ہیں اور کیسے تطبیق دے کے بتائیں گے کہ ہاتھ باندھنا جو ہے. جی 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 کس کو بولتے ہیں؟ ذرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا یعنی کہنی سے لے کے بڑی انگلی تک. جی جی کہنی تک اس کو ذرا بولتے ہیں. اس کو ہاتھ بولیں، جیسے ہاتھ بولیں یا بازو بولیں. جی 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 ایک ہاتھ جو ہے. جی جی بالکل جو ہے. محمد شفیع. ایک سوال خاتون کی طرف بھیج دیتے ہیں، جواب لے لیجئے گا خاتون کی طرف. سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے عورتوں کے لیے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے عورتوں کے لیے؟ جواب آ جائیں، کوئی جواب لے لیں. آپ لے لیں افتخار صاحب یا آپ لے لیں، دیکھیں جواب جو ہے. اور کوئی کون آگے ہاتھ؟ پیچھے سے کوئی کھڑا کریں، پیچھے سے کوئی ہاتھ کھڑا کریں. ابھی بچہ کھڑے ہو جائیں. ایک کلمہ جس کے کہنے پر نماز میں، جس کے کہنے پر 30 سے زیادہ فرشتے لکھنے کے لیے لپک رہے تھے، وہ کون سا کلمہ نماز میں؟ آج سب کو چانس ہے، یہ نہیں بولیے گا کہ ہم کو نہیں بتائے گا. آج جو ہے کھلے دل سے. جی بتائیے. ایک وہ کلمہ نماز میں جس کے کہنے سے 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے لکھنے کے لیے سبقت کر رہے تھے. پھر بولنا نہیں، ابھی آپ لوگ طریقہ نہیں جانتے. جو کھڑے ہیں صرف وہی بولیں گے. اسی لیے تو یہ کر دیا نا. پہلے جو ہے سب لوگ بول دیتے تھے، پھر پتہ نہیں چلتا تھا. سرنڈر تو سرنڈر تو کہاں جائیں گے؟ جیل میں پولیس کے حوالے کیا جائے. تو اب جو ہے ایک منٹ جو ہے اس سوال کو ہم چینج کر دیتے ہیں. آپ بیٹھیں، جو ہے آپ کو موقع مل گیا. آپ کون اٹھنا چاہتے ہیں بتائیے؟ آپ کون اٹھنا چاہتے ہیں؟ جی کھڑے ہو جائیے. انگلیوں کے نام بتائیے. ہاں عربی میں. شکیل صاحب آپ کا نام آ گیا ہے جلدی سے. اچھا کوئی اور ہمت کرنا چاہتے ہیں انگلیوں کے نام؟ جی افتخار صاحب بتائیے. ابہام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. افتخار صاحب. اچھا جس کلمے کے کہنے پر 30 فرشتے جو ہے لکھنے کے لیے لپک رہے تھے، کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ پیچھے سے. نوازش الرحمان. جی بتائیے. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاکم اللہ. نوازش الرحمان. اچھا اور کوئی آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آگے ہاتھ اٹھائیے. آج کھلا چیلنج ہے. جی پہلے سن لیتے تھے تو پھر جو ہے چیک کرتے تھے، ابھی نہیں، اس میں چوری ہو جاتی تھی. آج میں نے چوری کا دروازہ بند کر دیا. جی ہاں جن کا نام نہیں آیا اٹھا سکتے ہیں. ہمت کریں. چلیے کھڑے ہو جائیے. سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ کا طریقہ بتائیں. جی جی دونوں ہاتھ اور ناک اور پیشانی جی جی دو ہوئے اور یہ دو. جی 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 سوری یہ ایک جی تین ہو گئے اور گھٹنا دو. جی 3 2 5 اور دونوں انگوٹھے جی 7. 7. تو جو ہے کیا ہونا چاہیے اس کو؟ زمین پر ہونا چاہیے. تھوڑی سی اور تفصیل بتا سکتے ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل. ہاتھ جو ہے پیٹ سے نہیں لگنا چاہیے. ران جو ہے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. پنڈلی جو ہے. جی جی چلیے الحمدللہ. ڈرے نہیں، آرام ہی رہے گا. کیا شاکر. آگے سوال ہے رکوع میں کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟
او طریقے طیب خلاص یہ سوال دے دیے، کون جواب دیں گے؟ چلیے بتائیے، آپ ہی نے ہی بولا پہلے، بتائیے رکوع میں کیا کیا پڑھیں گے؟ جی جی، اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں اب چلیے پیچھے سے کون ہاتھ، جی آپ بتائیے. جی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ جو ہے مکمل جواب ہو گیا، یاد کرنا چاہیے، ویڈیو ساری جو ہے نشر کرتے ہیں. کیا نام آپ کا ہے؟ محمد عباس، مبارک ہو. الحمدللہ. اور کون اٹھائیں گے؟ آپ اٹھائیں گے؟ چلیے کھڑے ہوئیے. امام کو کیا کیا پڑھ کے مقتدی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ ماذا یقول الامام ثم يتوجه الى الماموم. مقتدی امام کیا پڑھ کے نماز سلام پھیرے گا نا، تو کتنا پڑھ کے امام کی طرف متوجہ ہوگا؟ کیا پڑھ کے متوجہ ہوگا مقتدی کی طرف؟ سلام پھیرنے کے بعد جی جلدی سے، بہت لیٹ کر رہے ہیں. پھیرنے کے بعد جی جی اللہ اکبر، جی استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ، جی اس کے بعد اللہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہت چانس مس کر دے رہے ہیں، بہت چانس مس کر دے رہے ہیں. اب کیسے قرآن اندازی ہوگی؟ اتنا ہاتھ ہے، پھر تو ظلم ہو جائے گا، کسی کو کہیں نہیں اٹھانے کے لیے. چلیں ادھر سے آپ اٹھائیں، آپ بولیے. جی اللہ اکبر کریں گے، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھیں گے 3 بار، ہوں پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال. جی 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 ہاں، اب انہی لوگوں سے فیصلہ کر دیں. ووٹنگ کا اختیار ادھر ہے. یہ ای وی ایم والا مشین نہیں، بولنے والا مشین. دیکھیے کیا نام آپ کا ہے؟ محمد مجتبیٰ. اچھا، اس کے بعد اور کون؟ ہاتھ اٹھائیے. جی اٹھیے. آخری تشہد میں کیا کیا پڑھیں گے؟ آخری تشہد میں اگر یاد بھی نہیں بھی ہو، آپ ہنٹ دے دیں، اشارہ دے دیں، کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے. جی جی کون سی کوئی چیز بتائیے، اشارہ کیجیے. نہیں اگر یاد ہے تو کچھ بھی بتائیے، کیا پڑھیں گے؟ تو ہم نے تو بتایا تھا نا، ہمارے درس میں آئے تھے اس میں. تو پھر ہم نے تو کچھ اور بتایا تھا، درس دھیان سے سنے نہیں ہے. چلیے آپ، ہاں تو جو پہلے رسول سے ثابت ہے وہ تو بتائیں گے. جی بتائیے. اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، ہوں اللہم اعوذ بک من 3 چیز سے یہ کریں گے. اللہم اعوذ بک من عذاب القبر و تین ہے کہ چار ہے؟ اور کچھ پڑھیں گے؟ جی جی ہاں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ چاہیں جتنا پڑھیں. جی آپ مشیر احسن 8. اور کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیں. یا لا رفع یدین آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، آپ لوگ اسی لیے جو ہے نا ہاتھ نہیں اٹھا رہے. آج وہابی بنا کے چھوڑیں گے آپ لوگ. آپ جائیں گے تو وہابی بنے ہوئے رہیں گے پکے. بتائیے کون اٹھا رہے ہیں؟ جی اٹھائے، بولیے. پھر آپ کا جو ہے سن لے گا دوسرا، تو جواب جو ادھر ادھر ہو جائے گا. سلام پھیرنے کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ کن کن الفاظ کے ذریعے سلام پھیر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا دونوں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلیئر نہیں ہوا، پھر سے بتائیے، پہلا طریقہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طریقہ ہو گیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو وہی چیز تو بتا رہے ہیں. پھر امام کھڑے ہیں.
کتنے الفاظ کے ذریعے سلام پھیر سکتے ہیں، کتنے ڈفرینٹ طریقہ ہے، میں نے بتایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، یہ تو جو ہے آپ وہ اندازہ مار رہے ہیں، اندھے کی لاٹھی بٹیر کو، لگا تو لگا اور نہیں لگا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خرچہ نہیں جاتا ہے۔ جی آپ کا نام آ گیا ہے، جو بول کھڑے ہوئیے۔ جی 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 سر ہلائیں گے تو پھر وہ ڈیسیزن ہو جائے گا ای وی ایم کے ذریعے جو ہے۔ اور کوئی اور کون؟ جی بتائیے کتنے طریقے سے، طریقہ کتنا میں نے بتایا؟ 3 طریقہ بتایا۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ دیکھیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دائیں طرف ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے بائیں طرف کر دیا تھا۔ عابد صاحب ان میں سے کسی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن افضل زیادہ طریقہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا کوئی ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں بتائیے؟ آج ڈر لگتا ہوگا، جو نہیں ہاتھ اٹھائیں بتائیں، کئی بار آپ لوگ فیل ہو جاتے ہیں، جو نہیں اٹھائیں پھر بتائیے۔ پیچھے سے کوئی، آج کھلا چانس ہے، تاکہ نہیں بولیے گا کہ ہمارا نام نہیں، آج پہلے ہاتھ دیکھ لیں گے۔ پہلے جو ہے ہاتھ زیادہ اڑ جاتا تھا، آج ہمت بہت کم ہو رہی ہے، اشباق جیسے لوگ ڈھیر ہو گئے ہیں۔ بتائیے کہ پتہ نہیں کیسا بم چھوٹ جائے، اور امریکہ نے جیسے جو ہے کتنے کو شہید کیا، ہم بھی جو اسی بم۔ جی جی بتائیے، پیچھے سے کھڑے ہوئیے۔ پیچھے سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل مقتدی کے لیے، امام کے لیے نہیں، مقتدی، امام کے پیچھے جو کھڑا ہے اس مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی دلیل بتائیے۔ نہیں وہ دلیل چاہیے، جیسے ہم کو منوائیں گے کہ سورہ فاتحہ امام مقتدی کو پڑھنا چاہیے، تو وہ کیا دلیل دیں گے؟ پوچھیں گے کیا دلیل ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی اشفاق صاحب سوال سن لیے، اب تو جو ہے بتائیے، ایسے ایسے کھلاڑی ہیں جو سننے کے بعد بولتے ہیں۔ چلیے کھڑے ہوئیے، بتائیے بخاری کی 753 کیا ہے اس میں، الفاظ یاد دینے کی، لیکن مفہوم ہی بتائیے نا الفاظ۔ نماز پڑھنے کے دوران کہا گیا کہ میرے پیچھے کوئی پڑھتے تھے، کہا گیا ہاں ہم لوگ بھی پڑھتے تھے، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ بخاری میں ہے۔ حدیث تو ہے، حدیث تو ہے بخاری میں، تو وہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ۔ حدیث آپ نے بتا دیا، کوئی حوالہ کوئی ضروری نہیں، حدیث بتا دیے ہیں، صحیح ہے۔ اشفاق صاحب اچھا کوئی اور جو ہے بتائیے، کون ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ کمزور دل والے کا ہاتھ اٹیک ہو جائے گا اس طرح سے، یہ کیسا جو ہے طریقہ لیا۔ جی کھڑے ہوئیے۔ ہاں مقتدی جو ہے کہاں کہاں تکبیر کہے گا؟ مقتدی تکبیر کہاں کہاں کہے گا؟ مقتدی امام کے پیچھے جو ہے تکبیر کہاں کہاں کہے گا؟ جی 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 اور کوئی؟ اب تو سن لیے ہیں، کلیئر ہو گیا، کوئی اور ہمت آزمائی؟ چلیے بولیے۔ نثار جان نثار صاحب جی 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 سجدے میں کئی، خیر کوئی مسئلہ نہیں، سجدے میں جاتے وقت اٹھے وقت پھر جو ہے جب سجدے دو سجدہ کرنے کے بعد پھر دونوں سجدے میں کریں گے، دونوں سجدہ کے بعد پھر یہ ہے آپ کا تکبیر تحریمہ چھوٹ گیا تھا، تو جان نثار جی بولیں۔ یہ دلیل بخاری 756 ہے، حدیث نمبر بتایا انہوں نے، باب وجوب اللہ، جی اس میں کچھ
सीने पर हाथ बांधने वाली, जी उसमें कुछ है क्या जुमला लिखा हुआ? सिर्फ हवाला है या कोई जुमला है? हवाला बस है। कहीं नेट से तो नहीं सर्च हो गया है? बहुत ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, इम्तिहान हॉल में भी नेट से निकाल लेते। अच्छा, क्या नाम उन्होंने क्या बोला है? सर्च कर लीजिए तो आप, क्योंकि हदीस का नंबर तो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, और कौन हाथ उठा रहे हैं? और जो नहीं उठाए वो एक बार और चांस करें, जो नहीं उठाए हैं। जी, जो नहीं उठाएं कोई जो है, कोई और हिम्मत करें। आज क्या खतरनाक एक्शन हो गया क्या? जी, लेडीज से जो जवाब आया वो ला सलात लिमन लम यक़रा फ़ातिहा, वो तो सूरह फातिहा वाली का जवाब हो गया। सीने पर लेडीज़ की तरफ से जवाब सही नहीं आया है। हम सूरह फातिहा की दलील नहीं पूछे हैं, सीने पर हाथ बांधने की क्या दलील है? आप कैसे, औरत के लिए कौन सी दलील हो सकती है सीने पर हाथ बांधने वाली? इस तरह से कोई भी जो है बात बताएं। नहीं, वो लेडीज़ के लिए है। बताइए, उस कैटेगरी में डाल दें आपको? चलें, कोई और हाथ उठाएं। आज क्या बात, बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। जी, हाँ ये है ना, ताकि आज है वो मिर्ज़ा का था आज आया दाढ़ थल्ले, बार बार बोलता रहता है। चलिए मैं एक सवाल जनरल करता हूँ। अगर जो है टोपी पहनकर हम नमाज नहीं पढ़े थे तो हमारी नमाज हो जाएगी। अगर हम कहें इसकी दलील क्या है तो क्या कहेंगे? हमारे यहाँ नमाज बोलते हैं नमाज नहीं होती या मकरूह हो जाती है, तो बताइए आप। जी, तो इसलिए नमाज हो जाएगी, यानी जो बहुत सारी नमाज़ें हज के दौरान ihram की हालत में पढ़ते हैं तो हमारी नमाज होती है, मकरूह भी नहीं होती। ऐसा नहीं, नमाज नहीं होने का सवाल भी नहीं, मकरूह भी नहीं। नमाज सही, लेकिन है कि ज़ीनत के साथ पढ़ते हैं तो अच्छी चीज़ है, तो उसमें मकरूह नहीं लगाएंगे। टोपी नहीं है तो मकरूह हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है जी? हामिद। अच्छा, कोई और हाथ उठाएं? हाथ उठाइए आप। जी माशाल्लाह, खड़े हो जाइए। आज आए हैं मुजाहिद फी सबीलिल्लाह माशाल्लाह। सजदे में कुरानी दुआ कर सकते हैं? उसकी दलील के साथ बताएं। सजदे में कुरानी दुआ कर सकते हैं? जी जी, हाँ, यानी सजदे में कुरान की दुआ पढ़ सकते हैं। मैंने तो एक हदीस बताया था जिस हदीस में कहा गया कि रुकू और सजदे में कुरान ना पढ़ो। जी जी जी, पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में दुआ करने का हुक्म दिया। एक बड़ी दलील आपको बता दूं, एक बुखारी की हदीस है 6389 नंबर की। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, काना अक्सर दुआए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये सही बुखारी की हदीस है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर व बेशतर दुआ ये होती थी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो इसको दुआ काउंट किया गया है, यानी रब्बना आतिना, ये तो कुरान की आयत है ना, कुरान में आया हुआ सूरह बकरा में 201 नंबर की आयत रब्बना आतिना कुरान की आयत है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से है। तो जब इसको दुआ करार दिया गया है और सजदे में कहा गया दुआ करो, दुआ ज़्यादा करना चाहिए, तो ये दुआ भी है। तो इसलिए कुरान की जो दुआएं हैं वो भी दुआ हम सजदे में कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह। शाहजहाँ तेरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जनरल सवाल। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाए गए और जो लोग ज़कात नहीं दिए तो उन्होंने क्या कहा था? कोई बताएं जी। क़िताल करूँगा। नबी सल्लम के ज़माने में जो रस्सी नहीं देता था, एक पगड़ी का एक बच्चा नहीं देता था, मैं इनसे जिहाद करूँगा। माशाअल्लाह। ये हमारे 12 13 14
اسم گرامی عبد الغفور. اچھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام میں نے بتایا، اس میں سے کوئی ایک حدیث آپ بتا دیں جو جواب نہیں دیے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بہت ساری حدیثیں بیان کی تھی. نہیں حدیث نمبر، وہ بات بتائیے. زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ جی بتائیے. اس کے مال کو قیامت کے دن جی اس مال کو جو ہے جی اور اس سے جو اس کی سزا دی جائے گی، پیٹ پر ڈالا جائے گا، پریشانی ڈالا جائے گا. جی بالکل بالکل، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا نام آ گیا 14 15. آپ کا نام ہو گیا محمد احمد حسین. اچھا، زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں ہم نے بتایا تھا. زکوٰۃ کی کوئی ایک حکمت آپ بتائیں. زکوٰۃ کی کوئی ایک حکمت، کس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی؟ ابھی میں نے بہت ساری حکمت بتایا تھا. جی سب سے پیچھے سے بتائیے. جی جی جی، غریب مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہے. جی جی، کیا آپ کا نام ہے؟ صغیر احمد. پہلی بار آ رہے ہیں؟ پہلے بھی آتے تھے؟ ماشاء اللہ. ہاں، کتنا ہے اس میں؟ صغیر احمد. اچھا، انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ. اچھا، کوئی جواب دینا. زکوٰۃ کی بیس کس پر قائم ہے؟ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ زکوٰۃ کس بیس پر قائم ہے؟ کس بیس پر زکوٰۃ قائم ہے؟ آپ کا نام آ گیا اس میں؟ نہیں. کوئی اور جواب دینا چاہتے ہیں؟ جی آپ بتائیے. زکوٰۃ کا بیس کیا ہے؟ کس بنیاد پر زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے؟ جی پیچھے سے عامر شہزاد کھڑے ہوئیے. نہیں جی بولیے. جی ماشاء اللہ، سب کی زکوٰۃ دینی. یعنی بنیاد جو ہے تھوڑا سا اچھے سے واضح کریں. اچھے سے، آپ کا نام آ گیا ہے، جو اچھے سے تھوڑا سا بتا. جی بولیے. جو بھی مال ہے ہاں آپ کے پاس، چاندی جو بھی ہے، جی جی جی. کچھ چیز کا گندم ہے، نہیں، بیس ہم نے پوچھا تھا. جی بتا دیجیے. وہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کی ملکیت ہے. ہم نے زکوٰۃ تو دینا الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. زکوٰۃ کا بیس اس پر قائم ہے کہ ٹوٹل چیز اللہ کی ملکیت ہے. وہ آپ کا اپنا نہیں، بھلے آپ نے کمایا ہو لیکن آپ کا اپنا نہیں. اس بیس پر قائم ہے. جب یہ بیس سمجھیں گے تو آپ زکوٰۃ دیں گے. سمجھیں گے اللہ نے دیا ہے تو ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے، اللہ کا حکم ہے. یہ بیس ہے. ماشاء اللہ، اس طرح سے جو ہے یہ جواب تھا. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ، یہ ہمارے والنٹیئر میں سے ہیں. نام بھی بے شوکت پرویز. خلاص الحمدللہ. منیر صاحب آ جائیں. تصویر کے لیے ان کو دے دیجیے. آپ جو ہے یہ ایک ایک دیجیے گا اور ہم دونوں آپ پکڑائیے گا، یا آپ جو ہے کیسے ٹھیک رہے گا. سلامت اللہ. آپ بلائیں لوگوں کو. پہلا انعام ہے ایک ایک کر کے بلائیے. شکیل احمد. شکیل احمد. ایک ایک آدمی کے ادھر کر کے، اور ایک جو ہے ادھر سے دیجیے. کوئی جو ایک آدمی ادھر آ جائیں کہ دیتے رہے. نوازے ایک جو ہے سلام ادھر سے ایک لے کر کے ایک دیجیے نا. آپ دیتے جائیے. ایک کوئی جو ہے دیتے جائیے. دوسرا محمد شفیع بھائی. محمد شفیع بھائی. محمد شفیع صاحب آ جائیں. ہاں ادھر آ جائیں. ایک جو ہے سب کو دے دیجیے. کچھ ایک دیجیے. افتخار بھائی. شیخ کو دیجیے. آ جائیں. ان کو دیجیے. شیخ کو دیجیے. شیخ دیتے رہیں. شیخ کو دیجیے، وہ دیتے رہیں. کو دے دیں. ہاں جی.
نوازش یہ نوازش الرحمان. نوازش الرحمان. نوازش الرحمان ماشاء اللہ. جلدی دیجیے جلدی. ان کے بعد شاکر ہیں وہ بھی آ جائیں. شاکر بھائی. محمد عباس بھی آ جائیں. اس کے بعد محمد یحییٰ ہیں. محمد مجتبہ. مجتبہ. محمد مجتبہ. یہ کن کا بولے ابھی؟ ان سے یہ ان سے پہلے ہیں محمد عباس. محمد عباس. دیجیے. جی محمد مجتبہ. ہاں مجتبہ جی. ایک جو ہے گاڑی مشیر احسن. مشیر احسن. مشیر احسن. عابد بھی آ جائیں. اس کے بعد عابد بھائی. چلو دیجیے. اشفاق بھائی آ جائیں. جان صاحب. جان صاحب. حامد بھائی آ جائیں. شاہ نواز بھائی آ جائیں. شاہ جہاں بھائی. عبدالغفور بھائی. اس کے بعد احمد حسین بھائی ہیں. احمد حسین. احمد حسین کدھر ہیں؟ یہ احمد حسین. جی. احمد حسین. اور کوئی ہے؟ اور ایک ہوں گے. یہ کون؟ صغیر احمد. صغیر احمد. صغیر اس کا احمد. شوکت بھائی. اچھا کم ہو گیا. کم ہو گیا. چلیں صغیر صاحب کو دے دیجیے. صغیر بھائی. صغیر کو دے دیجیے. یہ گھڑی جو ہے میں کے لیے رکھتا صغیر احمد. یہ پڑا ہے نا. یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہوں. ہے؟ یہ جو ہے یہ کس کا ہے؟ ہاں ادھر ہاں ہی پڑا ہے. ہاں. ایک کا شوکت صاحب آ جائے. ہاں صحیح کوئی مشکل نہیں. شوکت صاحب. ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا. شوکت صاحب. جی شیخ ہو گئے. یہ جو ہے هذا ما شاء الله عبد الوهاب هو يجتهد. عبد الوهاب. عبد الوهاب. هذا وہ نیچے بنا لیجیے. کس کے؟ هذا ولد صغير عبد الله دائما هو يجي ما حد اخذ شيء زمان هو ياتي. ولد حق هو یہ عبد اللہ کے لیے ہمارے جو ہے عبد اللہ کے لیے لکھنے کے لیے گھر میں اپنا رہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ معذور ہیں لیکن ماشاءاللہ دائما جی وہ حریص. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تو ایک یہاں سے شیخ کے ساتھ آ جائیں. یہاں پہ ادھر آ جائیں. ایک شیخ کے ساتھ تصویر لیں. آدھے لوگ ادھر آ جائیں. آدھے لوگ جائز ہے نعتمین. هذه نعتمین. هذا حقي. تبغى اعتبر رجل. اس کو بند کر دیجیے. اس کو بند. یہ مائک کو